السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس کے علوم و فنون کے درس میں آپ کا استقبال ہے۔ علوم و فنون کے ضمن میں ہم لوگ علوم القرآن یا اصول التفسیر پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے گزشتہ سیمسٹر میں کچھ باتیں پڑھی تھیں۔ آج کے دن ہم انشاءاللہ قصص القرآن اور امثال القرآن کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ قصص القرآن سے مراد کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو لفظ قصص القصص سے ماخوذ ہے، جس کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی نشان کا پیچھا کرنا، یعنی وہ خبریں اور واقعات، قصص القرآن سے مراد وہ خبریں اور وہ واقعات جن کی معلومات لینے کے لیے ان کا پیچھا کیا جاتا ہے۔ تو لفظ قصہ کا استعمال معاملہ، خبر، امر اور حالت کے معنوں میں ہوتا ہے۔ قرآن قصص یعنی گزشتہ اقوام، سابقہ نبوتوں اور گزرے ہوئے واقعات کے حالات پر مشتمل خبریں جو قرآن مجید میں موجود ہیں یا جنہیں قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ قصص القرآن کے سلسلے میں جو مشہور اور معروف کتابیں ہیں وہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جو مشہور مفسر ہیں اور مورخ بھی ہیں، ان کی کتاب ہے قصص الانبیاء۔ یہ ان کی تاریخ کی مشہور ترین کتاب البدایہ والنہایہ سے ماخوذ ہے، یعنی مستقل کوئی کتاب نہیں ہے، البتہ البدایہ والنہایہ میں جو ان کی تاریخ کتاب ہے، اس میں انہوں نے جو انبیاء کی تاریخ لکھی ہے، اس میں سے انبیاء کے قصوں کو الگ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے دوسری کتاب ہے جو اس میں مشہور ہے، الانبیاء فی القرآن الکریم وما فیہا من العبر۔ یہ سعودی عرب کے مشہور عالم دین علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اسی طرح سے ایک کتاب ہے قصص القرآن الکریم ڈاکٹر فضل حسن عباس کی۔ تو قصص کی کتنی قسمیں ہیں؟ پہلی قسم ان انبیاء کے بارے میں قصے اور واقعات ہیں جو قرآن مجید میں مذکور ہیں، یعنی انبیاء کے قصے، جیسے نوح علیہ السلام کا قصہ، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، موسیٰ علیہ السلام کا قصہ وغیرہ، آدم علیہ السلام کا قصہ، یوسف علیہ السلام کا قصہ جو قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو قصص القرآن کی یہ پہلی قسم ہے، یعنی انبیاء کے قصے، انبیاء کے واقعات۔ دوسری قسم ہے ان شخصیات کے واقعات جن کی نبوت کا ثبوت نہیں ملتا، یعنی کچھ ایسے افراد ہیں جو مشہور تو ہیں لیکن ان کی نبوت ثابت نہیں ہے، یا تو پھر وہ کافر ہی ہیں، یا پھر صاحب ایمان تھے، اچھے لوگ تھے، مگر ان کی نبوت کا ثبوت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر طالوت، جنہیں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور سورہ بقرہ میں ان کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح سے طالوت نے جس بادشاہ سے لڑائی کی، جالوت، طالوت اور جالوت۔ اسی طرح سے اصحاب کہف، ذوالقرنین، ان دونوں کا تذکرہ سورہ کہف میں موجود ہے۔ اصحاب سبت، اصحاب فیل یعنی ابرہہ وغیرہ کا قصہ جو سورۃ الفیل میں موجود ہے۔ قارون کا قصہ، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام کا قصہ۔ اسی طرح سے ابو لہب کا واقعہ سورہ لہب میں جو موجود ہے۔ اسی ضمن میں اور بھی مثلا لقمان حکیم کا تذکرہ، ان سارے لوگوں کی نبوت کا ثبوت نہیں ملتا، یا تو پھر ان کے کفر کی صراحت ہی موجود ہے، مثلا قارون کا۔ قصص القرآن میں تیسری قسم ہے وہ واقعات جن کا تعلق
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے۔ مثال کے طور پر غزوہ بدر کے، غزوہ احد کے واقعات، غزوہ حنین کے واقعات، غزوہ تبوک کے واقعات، ہجرت کا واقعہ، اسراء اور معراج کا واقعہ۔ معراج کا واقعہ قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، اسراء کا واقعہ جو سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ قصے قرآن مجید میں بیان کیوں کیے جاتے ہیں، ان کے فائدے کیا ہیں؟ کئی فوائد ہیں، علماء نے ان کے کئی فوائد ذکر کیے ہیں۔ پہلا فائدہ، اللہ رب العالمین کی جانب دعوت کے بنیادی امور کی وضاحت ہوتی ہے اور تمام شریعتوں کے ان اصول اور قواعد کا بیان ہے جن کے ساتھ ہر نبی مبعوث ہوتا ہے۔ یعنی جو شریعت، جو اصول، جو ضابطہ ہر نبی کو بتایا گیا وہ ان قصوں میں موجود ہوتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے جس نبی کو آپ سے پہلے بھیجا، جس رسول کو بھیجا، ہم نے اس رسول کی جانب یہی وہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، لہذا تم اللہ ہی کی عبادت کرو، میری ہی عبادت کرو۔ دوسرا فائدہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت یعنی امت محمدیہ کے دلوں کو اللہ کے دین پر قائم و دائم رہنے کے سلسلے میں مضبوطی ملتی ہے۔ مومنوں کو اللہ کی مدد اور اس کے لشکر پر جو اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثلا سورہ یاسین میں جو قصہ موجود ہے، اسی طرح سے سورہ بروج میں جو واقعہ موجود ہے، ان سارے قصوں سے حوصلہ ملتا ہے۔ تیسرا فائدہ، گزشتہ انبیاء کرام کی تصدیق ہوتی ہے، ان کی یاد تازہ ہوتی ہے اور ان کے کارناموں کو دوام ملتا ہے، یعنی ان کا ہمیشہ تذکرہ ہوتا ہے۔ چوتھا فائدہ ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ زمانوں اور قوموں کے بارے میں دوران دعوت و تبلیغ جو معلومات دی ہیں ان کی قرآنی قصص کے ذریعے تائید ہوتی ہے اور اس سے آپ کی صداقت و امانت مزید نکھر کر سامنے آتی ہے۔ پانچواں ہے فائدہ، قرآنی واقعات اور قصوں میں دلیل و حجت کے ساتھ اہل کتاب سے ان تعلیمات کے سلسلہ میں بحث و مباحثہ کرنا جو انہوں نے چھپائے ہوئے تھے، نیز انہیں ان تعلیمات کے ذریعے چیلنج دینا جو تحریف اور تبدیلی سے پہلے ان پہ نازل کردہ آسمانی کتب میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ قصہ عربی لغت کے ادب کا ایک حصہ ہے۔ جیسے ہر زبان کے لوک کہانیاں ہوتی ہیں تو ان قصوں کو انسان توجہ سے سنتے ہیں اور اس میں موجود فوائد اور دروس دلوں پہ گہرے نقش چھوڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب۔ جب ہم قرآن قصوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ایک اور چیز سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک ہی واقعہ کئی جگہوں پر بیان کیا گیا ہے، یعنی قصوں کا تکرار۔ تو قرآن مجید میں کئی قصے اور واقعات کئی مرتبہ بار بار بیان کیے گئے ہیں، تقدیم تاخیر، اختصار تہوار کے لحاظ سے مختلف انداز میں ذکر ہوئے ہیں۔ ان میں کیا حکمت ہے وہ دیکھتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اس بات کا بیان ہوتا ہے کہ یہ قرآن مجید بلاغت کے اعلیٰ ترین درجے پر مشتمل ہے، اسی لیے قرآن کریم ایک ہی واقعہ کو مختلف اسلوب اور مختلف صورتوں میں پیش کرتا ہے۔ اسی طرح سے دوسرا جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ قرآن کا اعلیٰ ترین معجزہ ہونے کا بیان ہوتا ہے کہ قرآن مجید ایک معجزہ ہے۔ قرآن مجید ایک ہی مفہوم کو طرح طرح سے بیان کرتا ہے، جبکہ عرب کسی ایک مفہوم کی کسی ایک صورت اور اسلوب کا مقابلہ نہ کر سکے، اس کا جیسا مثال نہ لا سکے، جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن جیسا کلام لانے سے عاجز ہیں اور یہ قرآن واقعی معجزہ ہے، کلام الہی ہے۔ تیسرا فائدہ، اس قصہ کو بار بار ذکر کر کے اس میں موجود جو حکمتیں ہیں، جو عبرت ہے، جو درس ہے، جو نصیحت ہے، وہ دلوں میں اچھی طرح سے بیٹھ جاتا ہے۔ قصے میں تکرار اس لیے بھی ہوتا ہے، چوتھا فائدہ، کہ وہ غرض و غایت، وہ مقصد
جس کی وجہ سے قصہ ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے وہ ہر مقام پہ الگ ہوتا ہے. چنانچہ ہر مقام کے مقصد کے اعتبار سے اس قصہ کا کچھ حصہ ایک جگہ اور دوسرا حصہ دوسری جگہ ذکر کیا جاتا ہے. یہ بات ہوئی قصص القرآن کی. قرآن مجید کا مطالعہ کرتے وقت، تلاوت کرتے وقت ہمیں دوسری چیز سامنے آتی ہے ہمارے، وہ یہ ہے امثال قرآن، قرآنی امثال، مثالیں. تو امثال کا معنی کیا ہے؟ یہ امثال یا مثل کی جمع ہے. مثل کا معنی مشابہ شبیہ. عربی ادب میں کہاوت پہ مثل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اصطلاحی مفہوم کیا ہوتا ہے؟ یہ کسی غیر محسوس معنی مفہوم کو ایسی شاندار مختصر صورت میں پیش کرنا جو دل میں اثر کرے، کا وہ تشبیہ ہو یا کوئی مرسل قول ہو. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ امثال کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ایک چیز کو حکم کے اعتبار سے کسی دوسری چیز سے تشبیہ دینا، اور کسی غیر محسوس چیز کو کسی محسوس چیز کے قریب کر دینا، اور ان میں سے ایک کا دوسرے کے ساتھ اعتبار کرنا. اس میں خود علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے امثال القرآن، یہ ان کے کتاب اعلام الموقعین سے ماخوذ ہے. اسی طرح سے ایک کتاب ہے امثال القرآن وسیر من ادب الرقی، عبد الرحمن حسن المیدانی کی ہے. اسی طرح سے تیسری کتاب الامثال فی القرآن الکریم ڈاکٹر محمد جاوید فیاض کی، اور ڈاکٹر احمد عبداللہ المنصور کی کتاب الامثال فی القرآن الکریم. یعنی چاروں کتابوں کا نام امثال القرآن ہی ہے تقریباً. اس کی الگ الگ قسمیں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں. یعنی امثال کی بھی کئی قسمیں ہیں. پہلی قسم صریح امثال، یعنی صریح مثالیں جن میں لفظ مثل یا تشبیہ پہ دلالت کرنے والی کوئی اور لفظ صریح طور پہ موجود ہے. صریح مثال جیسے منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. ان کی مثال اس شخص کی مثال کی مانند ہے جس شخص نے آگ جلائی، جب اس کا آگ آس پاس روشن ہو گیا تو اللہ ان کا نور لے گیا، انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو نہیں لوٹیں گے. یا ان کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے اترنے والی زوردار بارش ہو جس میں اندھیرے بھی ہوں اور گرج و چمک بھی. ان آیات میں اللہ رب العالمین نے منافقوں کی دو مثالیں بیان کی ہیں. پہلے آگ کی مثال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، اور پانی کی مثال دوسری پانی مثال او كصيب من السماء، یعنی بارش کی مثال. یہ دو طرح کی مثالیں ہیں. دوسری قسم ہوتی ہے امثال قرآن کی مخفی مثالیں، یعنی وہ مثالیں جن میں لفظ مثل مذکور نہ ہو بلکہ تشبیہ پہ دلالت کرنے والا کوئی بھی لفظ مذکور نہ ہو، لیکن وہ نہایت اختصار کے ساتھ کسی شاندار معنی مفہوم پہ اس طرح دلالت کرتی ہوں کہ جب انہیں ان سے ملتی جلتی کسی صورت پہ چسپاں کی جائے تو بہت مؤثر ثابت ہوتی ہیں. اس کی مثال جیسے عربوں کا ایک محاورہ ہے خیر الامور اوسطها، کہ بہترین معاملہ وہ ہوتا ہے جو درمیان والا ہوتا ہے. اس کی مثال قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے لا فارز ولا بکر نوان بین ذلک، گائے کے بارے میں. وہ گائے نہ تو بوڑھا ہو نہ تو بچڑا ہو بلکہ ان کے درمیان ہو. روز مرہ کے خرچ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو خرچ کرتے وقت بھی اسراف کرتے ہیں نہ اکیلے بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پہ خرچ کرتے ہیں. اسی طرح سے عربوں کا ایک محاورہ ہے لیس الخبر کالمعاینہ، کسی چیز کے بارے میں کوئی بات سن لینا آنکھوں سے دیکھ لینے کے معنی نہیں ہوتا. اس کے معنی میں بھی بات آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم السلام سے کہا کیا تمہیں میری مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت پہ ایمان نہیں؟ انہیں جاتا ہے ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی. اسی طرح سے کما تدین و تدان کے معنی مفہوم میں ایک مثال ہے، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جسے اردو میں کہتے ہیں جیسا کرنی ویسی بھرنی. اس کے مفہوم میں قرآن مجید کی ایک آیت ہے من یعمل سوءا یجزا بہ، جو برے عمل کرے گا وہ ان کی جزا پائے گا. تیسری قسم بھی ہے مرسل امثال، یعنی وہ قرآنی جملے جو تشبیہ پہ دلالت کرنے والے کسی لفظ کی صلاح کے بغیر جاری ہوئے ہیں.
لیکن وہ لوگوں میں امثال کی طرح اب استعمال ہوتے ہیں، جیسے الان حسس الحق، اب حق واضح ہو گیا، یا ایک آیت قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اس امر کا فیصلہ ہو چکا جس کے متعلق تم پوچھ رہے تھے، یا ایک مثال ہے، ایک آیت ہے الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں، یہ کوئی محاورے یا کوئی مثالیں نہیں، البتہ بعد میں لوگوں نے اس کے معنی کے اعتبار سے محاورے کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا، انہیں کو مرسل امثال کہا جاتا ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کیا مرسل امثال کو محاورہ کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں علماء کے دو اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ احترام قرآن کے منافی ہے، کیونکہ قرآن مجید اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اسے محاورے کے طور پر استعمال کیا جائے، بلکہ اس کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ اس پہ غور و فکر کیا جائے اور ہدایت لی جائے اور اس پہ عمل کیا جائے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جائز ہے، بشرطے کہ سنجیدہ انداز میں ہو، مذاق اڑانے کے انداز میں نہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کسی غلط مذہب سے تعلق رکھتا ہو اور آپ اس پہ حجت قائم کر چکے ہوں، اس کی ہدایت سے مایوس ہو چکے ہوں، تو آپ اس سے لا تعلقی کے اعلان کرتے ہوئے کہہ دیں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے میرا دین۔ اچھا، قرآن مجید میں یہ امثال بیان کیوں ہوئے ہیں، ان کے فوائد کیا ہیں؟ تو پہلا فائدہ ہے کہ قرآنی امثال غیر محسوس امور کو کسی محسوس چیز کے شکل میں پیش کرتی ہیں، جنہیں انسانی عقل قبول کر لیتی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے ریاکاری کے لیے مال خرچ کرنے والی مثال پیش کی ہے، جو کہ حتر کے ساتھ سے محروم ہوتا ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلًّا لَا يَضُرُّونَ شَيْئًا مِّمَّا كَسَبُوا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی چٹان پر کچھ مٹی پڑی ہو، پھر زور کی بارش پڑ کر اس کو بالکل صاف کر دے، ایسے لوگوں کو اپنی کمائی میں سے کچھ بھی ہاتھ نہ لے سکے گا۔ تو ریاکاری کے لیے جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں، نمائش کے لیے، دکھاوے کے لیے، ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے ایسے پیش کی ہے۔ ایک دوسرا فائدہ یہ ہے کہ قرآن امثال حقیقت کو واضح کر دیتی ہیں، اور جو چیز دکھائی نہیں دیتی اس کو دیکھنے والی چیزوں کی شکل میں پیش کرتی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ سود خور نہ کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر خپتی بنا دیتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن مثال شاندار معنی کو ایک مختصر سی عبارت میں جمع کر لیتی۔ چوتھا فائدہ ہے قرآن مثال بیان کرنے کا جو مقصد ہے کہ لوگوں کے دلوں میں شوق پیدا کی جائے، وہ اس طرح کہ جس کی مثال بیان کی جا رہی ہو اس کے طور پر کوئی ایسی چیز ذکر کر دی جائے جو لوگ ہم لوگوں کو پسند ہے۔ مثلا اللہ رب العالمین نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال بیان کی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ایسے جیسے ایک دانہ زمین میں بویا جائے جو 7 بالیاں اگائے، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے بھی بڑھا کر کے دیتا ہے۔ پانچواں فائدہ ہے کہ جس چیز کی مثال بیان کی جاتی ہے لوگوں کو اس سے نفرت دلائی جائے، وہ اس طرح کی مثال کے طور پر ایسی چیز کی جائے جو لوگوں کے یہاں ناپسندیدہ ہو۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اور تم کسی کی غیبت نہ کیا کرو، تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے، تم کو اس سے گھن آئے گی۔ اچھا، اسی طرح سے کبھی کبھی قرآن امثال کا مقصد ہے تعریف بھی کرنا ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار۔ یہ اوصاف ان کے تورات میں بھی موجود ہیں اور انجیل میں بھی ان کی مثال یہی بیان کی، جیسے کھیتی، اس نے پہلے زمین سے اپنی کوپن نکالی، پھر اس کو قوی کیا، پھر وہ موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور کسان کو بھلی معلوم ہونے لگی۔ تو یہ مثال اللہ رب العالمین نے کافروں کو جلانے کے لیے دی ہے۔ تو یہ امثال قرآن کی بات ہوئی، انشاءاللہ باقی باتیں ہم لوگ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ آج کی دن بس نہیں، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔